الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے گانے اور میوزک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں جو منکرات اور جو گناہ عام ہیں، ان منکرات اور گناہ میں سے ایک ہی بہت خطرناک اور بہت ہی بھیانک منکر اور گناہ ہے میوزک اور گانے کا سننا. آج ہر طرف سے گانے سننے کی، گانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. عام لوگ اور خاص طور پر نوجوان لوگ گانے سننے کے اندر جنون کی حد تک مبتلا ہیں. راستے میں، سڑک پر چلتے ہوئے، اسی طرح سفر کرنے میں، سفر کے وقت میں جگہ جگہ ہمیں جو بہت سارے لوگ گانے سنتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ گانے کا عمل، گانے سننے کا عمل اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ شاید کہ کوئی جگہ گانے اور میوزک سے محفوظ ہو. ہماری دکانوں کے اندر گانے، ہماری ہوٹلوں کے اندر گانے، اسی طرح ہمارا کارخانہ ہے، اس کارخانے کے اندر گانے، فیکٹری ہے تو فیکٹری کے اندر گانے، آفس کے اندر گانے، گھر ہے تو گھر کے اندر گانے، گھر کے باہر ہیں تو گھر کے باہر گانے، سفر کی حالت میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو گانے، گھر میں رہ رہے ہیں تو گانے. اسی طرح یہاں تک کہ جب خوشی کی تقریب ہوتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس موقع پر بھی گانے، میوزک بجائی جاتی ہے. اور پھر صرف میوزک اور گانے پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میوزک اور گانے کے دھن پر ناچنے والے بھی بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں. تو آج ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، جسے دیکھ کر ہر ایمان والے کا، ہر ایک صاحب ایمان کا جو دل جو کیا ہوتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے کہ وہ آلات، وہ چیزیں، وہ اسباب جن کو مٹانے کے لیے، جن کو ختم کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، جن آلات اور جن اسباب کو مٹانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، آج انہی کے نام لینے والے، آج انہی کا کلمہ پڑھنے والے، آج جو انہی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ، مسلمان ایمان والے کیا ہیں، ان چیزوں کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کچھ بھی کرتی، لیکن ایک ایمان والا اور ایک کلمہ پڑھنے والا اور ایک مسلمان، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے والا، محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہے، وہ دور رہتا، ان تمام چیزوں سے کیا ہے، وہ اپنے آپ کو بچائے رہتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ، ایک ایمان والا، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، وہ ان تمام چیزوں کو گناہ سمجھنے کے
دور کی بات اس کے برا ہونے کا بھی خیال دل کے اندر نہیں آتا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر صاف طور پر صراحت کے ساتھ میوزک اور گانے کی مذمت اور قباحت کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر میوزک اور گانے کی قباحت کو بھی بیان فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، ان آیتوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے، شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. قال اسجد لمن خلقت طینا. شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ میں ایسے کو سجدہ کروں، اس کو سجدہ کروں کہ جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا. آگے شیطان نے کہا کہ بھلا بتلاؤ کہ یہ وہ ہے جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت عطا فرمائی، جس کو آپ نے مجھ پر عزت اور برتری عطا فرمائی. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. آگے کہا لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا. کہ اے اللہ، اے پروردگار، اللہ تعالیٰ سے شیطان کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے جو قیامت کے دن تک مہلت دی، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا، تو میں جو آدم کی جو اولاد ہیں تمام لوگوں کو صرف چھوڑے کو چھوڑ کر کے آج سب کے جبڑے کے اندر لگام ڈال دوں گا. یعنی سب کو کیا ہے، اپنا تابع دار بنا لوں گا. جس طرح جانور کے جو لگام ڈال کر اس کو قابو نہیں کیا جاتا ہے، اس طرح شیطان کہہ رہا ہے کہ انسان کو، آدم کی جو اولاد ہے، تھوڑے لوگ کو چھوڑ کر سب کو کیا اپنے قابو میں کر لوں گا. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. کہ تو یہاں سے چلا جا. فإن جهنم قال اذهب فمن تبعك منهم، کہ جو بھی تیری اتباع کرے گا، جو بھی تیرا کہنا مانے گا، میں تم سب کو جہنم کیا ہے، تمہارا سب کا پورا بدلہ ہے. فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا واستفزز منهم من استطعت منهم بصوتك، کہ ان میں سے جس پر بھی تیرا بس چلے اپنی آواز کے ذریعے سے جا بہکا لے جا کر. یعنی جس پر بھی تیرا بس چلے ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال کر کیا ان کو بہکا لے جا کر. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بصوتک سے مراد یہ ہے کہ گانے کے ذریعے سے کیا ان کو جا کر بہکا لے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر گانے کی اور میوزک کی کیا مذمت بیان کی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کہ بعض وہ لوگ ہیں جو لہو لعب کی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ وہ ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کریں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اور کیا بنائیں، ان کا مذاق بنائیں. اولئک لہم عذاب مہین. اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک کافر تھا، ایک مشرک تھا جو مسلمانوں کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، جس کا نام جو نضر بن حارث تھا. یہ جو مختلف ملکوں کا تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتا تھا،
اس نے جو باہر ملکوں سے لا کر قصے کہانیوں کی کتابیں لا کر مکہ میں لے کر آیا اور مسلمانوں کو جو دیکھتا، لوگوں کو جو دیکھتا کہ جو قرآن کی سننے کی طرف رغبت رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کی طرف رغبت رکھتے ہیں، اسلام کی طرف رغبت رکھتے ہیں، تو یہ قصے کہانیاں ان کو سناتا اور کہتا کہ لوگوں، محمد تم کو قوم عاد اور قوم سمود کی باتیں قصے سناتے ہیں، میں تم کو جو شاہ ایران کی، رستم کی، اسفندیار کی کیا قصے کہانی سناتا ہوں۔ اسی طرح بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے جو ایک گانے والی کی لونڈی، ایک گانے والی لونڈی کو خرید کر لے کر آیا، اور جب کسی کے بارے میں اس کو پتہ چلتا کہ کیا یہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، قرآن کی سننے کی طرف اس کی رغبت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی سننے کی طرف یہ رغبت رکھتا ہے، تو یہ اس کو بلاتا اور اس کو کیا ہے گانے والی عورت سے، لونڈی سے کیا گانے سناتا، تاکہ اس کی وہ جو رغبت ہے دین کی طرف، قرآن کی سننے کی طرف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی سننے کی طرف جو اس کی رغبت ہے وہ کیا ہے ختم ہو جائے۔ تو ہم اور آپ غور کریں کہ میوزک اور گانا یہ جو دشمنان اسلام کے وہ ہتھیار ہیں، وہ اسباب ہیں، وہ چیز ہیں جو دشمنان اسلام جو مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف شروع ہی سے کیا اختیار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس میوزک اور گانے کو کیا مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور کرنے کے لیے کیا استعمال کیا جاتا رہا، اور آج بھی کیا ہے دشمنان اسلام اس کو جو اپنے آلے کے طور پر کیا مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کے اندر بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک اور گانے کی مذمت اور قباحت کو بیان فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ جس طرح پانی جو کھیت کو اگاتا ہے، اسی طرح گانا اور میوزک کیا انسان کے دل کے اندر نفاق کو اگاتا ہے۔ یعنی جب انسان گانا سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، تو پھر اس انسان کی عادت ہو جاتی ہے، کیفیت ہو جاتی ہے، اور یہ حالت ہو جاتی ہے، پھر اس کو جو قرآن کے پڑھنے میں اس کو دل نہیں لگتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سننے میں اس کا دل نہیں لگتا، اور جو نیک کام ہیں ان نیک کاموں پر عمل کرنے میں کیا اس کا جی اور دل نہیں لگتا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت ورنت عند مصیبت، کہ دو آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مزمار عند نعمت، ایک گانے باجے کی آواز، ان کے آلات کی آواز جو نعمت اور خوشی کے موقع پر، اور دوسرے ورنت عند مصیبت، مصیبت کے وقت چیخنے چلا کر رونے کی نوحہ کرنے کی آواز۔ مراد دیکھیں اس حدیث کے اندر گانے کی اور میوزک کی جو آواز کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہو، وہ چیز ہمارے لیے کبھی بھی جو سکون کا، راحت کا، ذہنی سکون کا کبھی بھی کیا ہمارے لیے سبب اور ذریعہ نہیں بن سکتی۔ وہ ہمیں جو کسی بھی طرح سے ذہنی سکون نہیں دے سکتی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی گانے والی عورت کے پاس بیٹھ کر گانا سنا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالیں گے۔ تو جو یہ حکم جو بیان کیا گیا، جو یہ وعید بیان کی گئی کہ اگر کسی نے گانے سننے والی عورت سے گانا سنا تو اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، یہ جو حکم، یہ وعید جو بیان کی گئی ہے، یہ جو وعید جو ان تمام چیزوں پر صادق آتی ہے، جو چیزیں جو جن چیزوں کے ذریعے سے انسان گانا سنتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی جو انسان فون کے ذریعے سے گانا سن رہا ہے، یا جو کمپیوٹر کے ذریعے سے گانا سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، یا انسان جو اور جو دیگر آلات ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اگر انسان گانا سن رہا ہے تو کیا وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے انسان کے کان کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالیں گے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ
میری امت میں سے بعض لوگ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو شراب پئیں گے اور اس شراب کو وہ دوسری چیز کا نام دے دیں گے اور ان کے سروں پر گانے بجانے کے آلات ان کے سروں پر بجائے جا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے اندر دھسا دیں گے اور ان میں سے اللہ تعالیٰ بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیں گے. اور آپ سوچیں کہ کتنی زیادہ سخت وعید اس حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بطور عبرت کے کچھ لوگوں کو کیا ہے اس برائی کی وجہ سے میوزک اور گانے سننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے بندر اور خنزیر بنا دیں گے, زمین کے اندر دھسا دیں گے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, لمبی حدیث ہے, جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ پر جو عذاب آئیں گے ان عذاب کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک سبب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب گانے گانے والیاں اور گانا گانے کے جو آلات ہو جائیں گے, جو عام ہو جائیں گے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا تو پھر تم لوگ سرخ آندھی کا انتظار کرو, زلزلے کا, زمین میں دھسنے کا اور سورج کے مست ہو جانے کا اور آسمان سے پتھروں کو برسنے کا انتظار کرو. اسی طرح اور بھی دیگر جو اسباب ہیں, عذاب ہے, عذاب کی جو صورتیں ان کا انتظار کرو اور وہ عذاب کی صورتیں ایسی آئیں گی جیسے کہ کسی دھاگے سے کوئی دھاگا جو لڑی سے ٹوٹ جائے اور اس سے موتی کے لگاتار گرنے لگتے ہیں. تو کتنی زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر میوزک اور گانے کی قباحت اور مذمت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان سے آئندہ کے لیے نیک عمل کی توفیق کو اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں. ایک انسان ہے کہ جو انسان پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے لیکن پھر اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو انہی گناہ میں سے ایک کیا ہے میوزک کا سننا ہے. یہ کیا ہوتا ہے گناہ, یہ جو گانے اور میوزک کا اثر ہوتا ہے, سننے کا اثر ہوتا ہے. ایک انسان ہے جو پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے آ رہا ہے مسجد کے اندر, لیکن پھر اچانک سے اس کی حالت بدل جاتی ہے, تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے گانے اور میوزک کے سننے بھی ایک سبب ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین وہدی للعالمین وامرنی ربی عز وجل بمحض المعازف والمغافیر والاوزان والصلیب وامر الجاہلیت, کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مبعوث فرمایا وہ تمام عالم کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کیا ہے مبعوث فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں جو لہو لعب کے جو آلات ہیں اور اسی طرح جو گانے باجے کی جو آلات ہیں اور بتوں اور صلیب کو اور اسی طرح جاہلیت کے جو کام ہیں ان کو کیا ہے مٹاؤں, اس لیے اللہ رب العزت نے کیا مجھے مبعوث فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث پاک کے اندر اپنی بعثت کا جو ایک مقصد ہی بیان فرما رہے ہیں کہ میری بعثت کا ایک مقصد کیا ہے, گانے بجانے کے جو آلات ہیں, جو لہو لعب کے آلات ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والے جو آلات ہیں, میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے, ان کو مٹایا جائے. ہم اور آپ سوچیں کہ ہم جو میوزک کے بارے میں, گانے کے بارے میں کہاں تک پہنچ چکے ہیں. عام طور پر جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے ان کا حال یہ ہے کہ جنون کی حد تک میوزک اور گانے کے اندر کیا مبتلا ہے. حالانکہ قرآن پاک کے ذریعے سے اور حدیث پاک کے ذریعے سے بھی صاف طور پر گانے کی مذمت اور قباحت اور اس کی برائی کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں میوزک اور گانے سے متعلق. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو میوزک اور گانے ہیں اور ان کے جو سننے کے جو آلات ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری کیا حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جنہوں نے سننے کے لیے